بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر معجزات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آول نال کٹی ہوئی تھی۔ آول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیدا ہوئے۔ آپ پر غلاظت نہیں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ پیدائش کے بعد کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مشرق سے مغرب میرے سامنے کھل گئے۔ شام کے محل دیکھے، مدائن کے محل دیکھے، ہیرے اور یمن کے محلات کو اللہ پاک نے دکھایا، ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے اور بت زمین پر جا گرے۔ کیا ہوا؟ بتوں کا توڑنے والا آ گیا، بت شکن آ گیا، توحید کی دعوت دینے والا آ گیا، اللہ سے ملانے والا آ گیا، ظلمت کا مٹانے والا آ گیا، اندھیروں کو دور کرنے والا آ گیا، ساری کائنات کو نجات کا راستہ دکھانے والا آ گیا۔ تو بھائی اگر زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے طرز پر گزار جو اللہ کو محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات و صفات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، گود میں لیا تو ایک بادل اترا، بادل نے آپ کو ڈھانپا اور غائب کر دیا، اور میں نے آواز سنی غور سے، اس بچے کو مشرق میں پھراؤ، مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں پھراؤ تاکہ ساری کائنات اس کے نام کو، صفات کو جان لے کہ کون ہے۔ اس بچے کو آدم علیہ السلام کا اخلاق، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، لوط علیہ السلام کی حکمت، اسحاق علیہ السلام کا روب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی شدت، یونس علیہ السلام کا جہاد، الیاس علیہ السلام کا وقار، داؤد علیہ السلام کی زبان،
ایوب علیہ السلام کا دل، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا درد، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو۔ 1,24,000 نبیوں کی صفات کے ساتھ ختم نبوت کی صفت لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر وہ احسان کیا ہے کہ جو کسی نبی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے ہیں کہ جتنا کوئی نبی نہیں رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں تڑپا۔ اتنا ستائے گئے ہیں، کوئی اتنا نہیں ستایا گیا۔ اتنا رلائے گئے ہیں کہ اتنا کوئی نہیں رلایا گیا۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں ستایا گیا ہے کہ آپ میلوں میل دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ قدم اٹھتا ہے تو پتھر پڑتا ہے، قدم نیچے آتا ہے تو پتھر پڑتا ہے۔ پنڈلیوں پر پتھر پڑنے سے خون جلدی نہیں نکلتا، پھر پڑتے پڑتے پہلے کھال نیلی ہوتی ہے، پھر وہ پھٹتی ہے، پھر وہ رستی ہے، پھر اس میں سے آہستہ آہستہ خون نکلتا ہے۔ کتنے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے کہ پنڈلیوں سے خون کے فوارے چھوٹے، یہاں تک کہ جوتا پاؤں سے چپک گیا کہ جوتا اتارنا مشکل ہو گیا، اور اتنا عظیم المرتب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف آئی کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑتا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے، اپنے کندھے پر ڈالا اور بھاگ کر پناہ کے لیے دوڑے۔ دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جن کو دیکھ کر عتبہ جو جانی دشمن تھا، اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ ہائے ہائے، دیکھو محمد بن عبد المطلب کا کیا حال ہے، عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے، دیکھو کس حال میں ہے۔ ان ظالموں کا بھی خون جوش میں آ گیا جو رشتہ دار تھے۔ اس وقت ان کی رشتہ داری نے جوش مارا اور اپنے غلام اداس کو انگور کا ایک گچھا دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو دشمنی اپنی جگہ پر ہے، رشتہ داری تو ہے نا، انگور ضرور کھا لو۔ جن کی تکلیفوں پر جانی دشمن بھی رحم کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پھر اپنے زخم بھول گئے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے اللہ کی بات کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سمجھدار ہے اس سے بات کروں اور یہ بے سمجھ ہے اس کو چھوڑ دوں، سب سے بات کرتے تھے۔ جب وہ غلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ سرداروں نے تو مانا نہیں، غلام سے کیا بات کروں۔ کہا کون ہے، کہاں کا ہے، کہا جی نینوا کا ہوں۔ کہا تو میرے بھائی کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام کے شہر کا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یونس علیہ السلام کا پتہ بتایا؟ یونس علیہ السلام نینوا کے نبی تھے۔ کہا وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ سورہ یونس پڑھ کر سنائی تو اس نے پاؤں چومنے شروع کر دیے اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ تو عتبہ کہنے لگے لے بھائی، ہمارا غلام بھی برباد ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو عتبہ نے کہا اداس، تو ہمارے پاؤں تو چومتا نہیں، اس کے پاؤں کیوں چومے ہیں؟ واللہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اور اس کے ماننے میں، اس کے پاؤں چومنے میں ہی جنت ہے، اس کے پاؤں چومنے میں ہی نجات ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی کو نہیں دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار دیں گے، پھر نہ غیر کو دیکھیں، نہ اپنے کو دیکھیں، نہ ماحول کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔